اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 6 کو ہم پڑھ رہے تھے اور درس نمبر 6 کو ہم پڑھ چکے تھے، اس کے متن کو، اور تمارین میں ہم داخل ہو چکے تھے۔ تو پہلی تمرین جو ہے تمرینیں 1، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، وھذہ مدرسۃ، اور یہ مدرسہ ہے۔ دیکھیں بحث جو ہے ھذا اور ھذہ کے درمیان فرق۔ اگر کسی مذکر کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں تو ھذا کے ساتھ اشارہ کرو گے، اگر کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہو، یا کوئی مؤنث چیز ہے یا کوئی مؤنث جنس ہے، یعنی انسان ہے، حیوان ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ ھذہ کی طرف اشارہ کرو گے۔ وَھذہ مدرسۃ، اور یہ مدرسہ ہے۔ 2، من ھذہ، یہ کون ہے، یعنی ھذہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے۔ 3، ھذا دیک، یہ مرغہ ہے، وھذہ دجاجۃ، اور یہ مرغی ہے۔ دیک چونکہ مذکر ہے تو ھذا، دجاجہ چونکہ مؤنث ہے تو ھذہ سے۔ 4، ھذا ابن المدیر، یہ مدیر کا بیٹا ہے، وھذہ بنت المدرس، اور یہ استاد کی بیٹی ہے۔ 5، ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی والدہ ہے، ام کہتے ہیں ماں کو۔ 6، این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے۔ قدر کہتے ہیں ہانڈی کو، لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے۔ ہی فی ثلاجہ، ہی فی ثلاجۃ، وہ فریج میں ہے۔ ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو۔ دیکھیں قدر جو ہے یہ مؤنث ہے، اور اس قسم کے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ چونکہ علامت مؤنث موجود نہیں ہے، علامات مؤنث 3 ہیں، یا تو تائے مدورہ ہوگی، یا الف ممدودہ، یا الف مکسورہ، جس کو آپ بعد میں پڑھیں گے، اور ایک ایسی مؤنث بھی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی علامت مؤنث نہیں ہوتی، لیکن چونکہ سماعی ہوتی ہے۔ سماعی سے مراد یہ ہے کہ جو عربوں نے اس کو مؤنث مانا تو ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے لغت میں، چونکہ ان کی لغت ہے تو ہم بھی مؤنث اس کو مان رہے ہیں۔ این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈیاں کہاں ہیں، اسی وجہ سے ہیا کے ساتھ اس قدر کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ ہی فی الثلاجۃ، وہ فریج میں ہے۔ 7، ھذا باب، یہ دروازہ ہے، وھذہ نافذۃ، وھذہ نافذۃ، اور یہ کھڑکی ہے۔ نافذہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں تائے مدورہ ہے، اور یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ختم۔ اگلی تمرین پھر انہوں نے کہا تمارین میں سے جو دوسری تمرین ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال آپ سے پوچھا اور کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، اور پھر ایک سوال آپ سے پوچھا وا، اور ما ھذہ، یہ کیا ہے۔ اب اس میں انہوں نے تصویری دی ہے، آپ نے خود جو ہے یہ اندازہ لگانا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں سے مذکر کون سا ہے۔ اگر مذکر ہے تو ھذا کے ساتھ جواب دو گے، اگر مؤنث ہے تو ھذہ کے ساتھ جواب دو گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی تصویر جو ہے وہ قلم کی ہے، تو سوال انہوں نے کیا کہ ما ھذا یا ما ھذہ، تو آپ پہلے میں کہو گے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ دوسرا جو ہے وہ چمچ ہے، چمچ کو ملعقۃ کہتے ہیں،
تو کیا کہو گے؟ چونکہ مؤنث ہے تو کہو گے ہذہ ملعقۃ، پھر کتاب ہے تو کہو گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، پھر قمیص ہے تو کہو گے ھذا قمیص، یہ قمیص ہے، پھر گھر ہے تو کیا کہو گے؟ ھذا بیت، یہ گھر ہے، پھر گھڑی ہے، گھڑی کو کیا کہتے تھے؟ ساعۃ کہتے تھے، مؤنث ہے تو کہو گے ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ اس کے بعد جو ہے گاڑی ہے، گاڑی کو سیارۃ کہتے تھے، مؤنث ہے تو کیا کہو گے؟ ھذہ سیارۃ۔ اس کے بعد دروازہ ہے، دروازے کو باب کہتے تھے اور مذکر ہے تو کیا کہو گے؟ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد ٹانگیں ہیں، ٹانگ کو کیا کہتے تھے؟ رجل کہتے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ رجل جو اعضائے جسم میں جو دو ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، تو چونکہ ٹانگیں دو ہے تو رجل کو آپ مؤنث مانو گے اور کہو گے ھذہ رجل، یہ ٹانگیں ہیں۔ اس کے بعد سائیکل ہے، سائیکل کو دراجہ کہتے تھے، دراجتن، تو کہو گے ھذہ دراجتن، یہ ھذا رجل یعنی یہ ٹانگ ہے، ھذہ دراجتن یعنی یہ سائیکل ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ ہے، ہاتھ بھی چونکہ دو ہیں، مؤنث ہے تو کیا کہو گے؟ ھذہ یدن، یہ ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ناک ہے، ناک چونکہ اعضائے جسم میں ایک ہوتی ہے تو اس کو آپ مذکر مانو گے اور کہو گے ھذا انف، یہ ناک ہے۔ اس کے بعد داڑھی ہے، داڑھی کو لحیۃ کہتے ہیں، لحیۃ، تو کیا کہو گے؟ مؤنث ہے، کہو گے ھذہ لحیۃ، یہ داڑھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہانڈی ہے، ہانڈی کو کیا کہتے تھے؟ قدر کہتے تھے، مؤنث تھا، مؤنث استماعی، تو کیا کہو گے؟ ھذہ قدر، یہ ہانڈی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ استری ہے، استری کو کیا کہتے تھے؟ مکوات کہتے تھے، مکوات، تو مؤنث ہے، کہو گے ھذہ مکوات، یہ استری ہے۔ اس کے بعد کرسی ہے، کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں تو مذکر ہے، کہو گے ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اس کے بعد فریج ہے، فریج کو ثلاجہ کہتے ہیں، ثلاجۃ، تو مؤنث ہے، کہو گے ھذہ ثلاجۃ، یہ فریج ہے۔ اس کے بعد چابی ہے، چابی کو مفتاح کہتے ہیں تو کیا کہو گے؟ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ اس کے بعد مسجد ہے، مسجد کو مسجد کہتے ہیں اور مذکر ہے تو کیا کہو گے؟ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اس کے بعد ستارہ ہے، ستارہ بھی مذکر ہوتا ہے، نجم کہتے ہیں، نجم، تو کیا کہو گے؟ ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ صفحہ نمبر 37 پہ تمرین نمبر 3 ہے، فرماتے ہیں اقرأ المثال، مثال کو پڑھو، وکون، اور بناؤ، جملاً، جملوں کو، جملہ کی جمع ہے جمل، جملاً یعنی جملے بناؤ، علی غرارہ، اس مثال کے پیٹرن پہ، نمونے پر، اسی طریقے سے جیسے مثال ہے اسی طریقے سے جملہ بنائے۔ تو مثال وہ دیتے ہیں محمد طالب، محمد طالب علم ہے، چونکہ محمد جو ہے وہ مذکر ہے تو طالبن بھی مذکر لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر مؤنث ہو، مثلا مثال کیا ہے؟ آمنہ، تو آمنہ، تو اس کے لیے آپ طالبن نہیں کہو گے، اگر کہنا چاہو کہ یہ آمنہ طالب علمہ ہے تو کہو گے طالبتن، آخر میں ایک تائے مدورہ اضافہ کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے جو ہے یہ بھی مؤنث ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں جو ہے مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے مناسبت ضروری ہے۔ اگر مبتدا جیسے محمدن ہے، یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر کیا ہے؟ طالبن۔ محمد اگر جو مبتدا ہے وہ اگر مذکر ہے تو طالبن جو اس کی خبر ہے وہ بھی مذکر ہونی چاہیے، اور یہاں چونکہ آمنہ تو مبتدا ہے تو اس کی جو خبر ہے طالبتن وہ بھی مؤنث ہونی چاہیے، چونکہ مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ دوسرے سے خود بنانا ہے، دوسرے میں کہتے ہیں حامد طبیب، حامد طبیب ہے۔ اب اگر کہو کہ فاطمہ تو
اب اس کے لیے طبیب کو آپ مؤنث بناؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ طبیبتن، طبیبتن، فاطمہ تو طبیبتن، فاطمہ ڈاکٹر ہے۔ 3 نمبر پر ہے ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ اگر مؤنث کے لیے اس مسلم کو استفادہ کرنا چاہو تو کیا کہو گے؟ ہیا، یعنی وہ، ہوا کی جگہ ہیا، تو کیا کہو گے؟ مسلمتن، مسلمتن، وہ خاتون مسلمان ہے۔ یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ مزید جو ہے دوسرے جلسات میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔